میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر-و-سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی۔ ناظرین، جن دو شخصیات نے ہمارے فکر و فن پر گہرے اثرات مرتب کیے یا عزیز الدین کو ادبی دنیا میں عزیز بلگامی بنا کر کھڑا کیا، ان کے اسماء گرامی ہیں مرحوم پروفیسر سید نور الدین قادری دھارواڑ اور مرحوم عطاء الرحمان عطا حبلوی۔ یہ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں فکر بھی دی اور فن شعری کی دولت سے بھی مالا مال کیا۔ ان کو پیش کرنا فکر و فن شعر-و-سخن کو پروقار بنانے کی ہماری کوشش کا ایک حصہ بھی ہے، اور ان دونوں اساتذہ کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھی فرض ہے کہ ان کے انقلاب آفریں کلام سے فکر و فن شعر-و-سخن کی شان بڑھائی جائے۔ مرحوم عطا کے لیے ہمارے یہ چار مصرے پیش ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ عطا کی یاد ہے، عطا کی یاد ہے ذہن عزیز میں تازہ، عطا کی یاد ہے ذہن عزیز میں تازہ، ملا تھا رخ پہ شہادت کے خون کا غازہ، ملا تھا رخ پہ شہادت کے خون کا غازہ، ہوئے تھے جادہ حق گوئی میں ہوئے تھے جادہ حق گوئی میں شہید عطا، ہوئے تھے جادہ حق گوئی میں شہید عطا، میرے لیے بھی تھا میرے لیے بھی تھا واہ ان کے فن کا دروازہ، میرے لیے بھی تھا واہ ان کے فن کا دروازہ۔ ناظرین، عطاء الرحمان عطا حبلوی ضلع دھارواڑ کرناٹک کے ایک گاؤں شرہٹی میں 1943 میں پیدا ہوئے تھے۔ عطا کو سند یافتہ استاد موج قریشی لکھنوی سے شرف تلمذ حاصل تھا، جو حضرت امیر مینائی کے شاگردوں میں سے تھے اور جو جوش اور جگر کے ہم اثروں میں سے تھے۔ موج صاحب کے 3 شعر ملاحظہ فرمائے۔ کس قدر جان تکلم ہے وہ رانائی بھی، کس قدر جان تکلم ہے وہ رانائی بھی، چوم کر رہ گئی ہونٹوں کو مسیحائی بھی، چوم کر رہ گئی ہونٹوں کو مسیحائی بھی، بے کسی نے کبھی تنہا مجھے رہنے نہ دیا، بے کسی نے کبھی تنہا مجھے رہنے نہ دیا، ساتھ غربت کے رہی بادیہ پیمائی بھی، ساتھ غربت کے رہی بادیہ پیمائی بھی، یوں لٹی موج متائے دل و جاں کیا کہیے، یوں لٹی موج متائے دل و جاں کیا کہیے، جیسے چھینی گئی مجھ سے میری گویائی بھی، جیسے چھینی گئی مجھ سے میری گویائی بھی۔ ناظرین، حبلی میں عطاء الرحمان عطا نے زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا اور 1986 میں ان کی گمشدگی کی خبر آئی، جو ان کی شہادت کی تصدیق میں بدل گئی۔ عطا کی حیات و خدمات پر ہم نے بنگلور یونیورسٹی سے
یمفل کا مقالہ لکھا تھا، جو بعد میں زنجیر دست و پا کے عنوان سے کتابی شکل میں 2003 میں دہلی سے شائع ہوا۔ عطا کے کلام میں مقصدیت کا ایک رنگ بہت گہرا ہے۔ ان کے کلام میں ان کے دور کے سیاسی حالات کی گونج صاف سنائی دیتی ہے۔ غزل، نظم، قطع ان کے مرغوب اصناف سخن تھے، لیکن نظم میں وہ کسی بھی موضوع پر کھل کر اظہار فرماتے اور اپنی نظم کو معرکۃ الآراء بنا دیتے۔ ان کی معروف نظموں میں علماء سو، حسین آج تمہاری بڑی ضرورت ہے، علامہ اقبال، یزید اور حسین، سانحہ مسجد اقصیٰ، آؤ چنے وہ خواب وغیرہ شامل ہیں۔ آج ہمیں مرحوم استاد محترم عطاء الرحمان عطا حبلوی اور نور الدین قادری نور کی یاد اس لیے آئی کہ جن حالات سے آج ہمارا ملک گزر رہا ہے، ایسے ہی حالات سے گزشتہ صدی کے 7ویں دہے کے دوران ملک کے عوام گزر چکے تھے، جسے عرف عام میں ایمرجنسی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں جن شعراء نے اپنی شاعری کو احتجاج کا ہتھیار بنایا تھا، ان میں نمایاں نام عطاء الرحمان عطا حبلوی اور سید نور الدین قادری نور کے بھی ہیں۔ ان کا ایک قطعہ اس زمانے میں بہت مشہور ہوا تھا۔ عرض کرتے ہیں کہ زمین شعلے اگل رہی ہے، میں قصہ گل سناؤں کیسے، زمین شعلے اگل رہی ہے، میں قصہ گل سناؤں کیسے، حیات انسان جل رہی ہے، میں چین کے گیت گاؤں کیسے، حیات انسان جل رہی ہے، میں چین کے گیت گاؤں کیسے، گلی گلی ہے فساد باہم، نفس نفس ہے تضاد باہم، گلی گلی ہے فساد باہم، نفس نفس ہے تضاد باہم، میں سوچتا ہوں یہ دل کے ٹکڑے اٹھاؤں کیسے، ملاؤں کیسے، میں سوچتا ہوں یہ دل کے ٹکڑے اٹھاؤں کیسے، ملاؤں کیسے۔ آج ہم عطاء الرحمان عطا کا کلام پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم مرحوم پروفیسر سید نور الدین قادری نور کے فکر و فن سے بھی آپ کو روشناس کرانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، عطاء الرحمان عطا کا کلام ملاحظہ ہو۔ ہم ان کی غزل سے آج ان کے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ وقت کے تیرا و تاریک اندھیروں سن لو، وقت کے تیرا و تاریک اندھیروں سن لو، اب یہ ممکن نہیں تم سے کہ اجالوں سے لڑو، اب یہ ممکن نہیں تم سے کہ اجالوں سے لڑو، امن کی جنگ بہرحال تمہیں لڑنی ہے، امن کی جنگ بہرحال تمہیں لڑنی ہے، دل کے زخموں سے لڑو، پاؤں کے چھالوں سے لڑو، دل کے زخموں سے لڑو، پاؤں کے چھالوں سے لڑو، ملک اور قوم کی جنگوں نے مصیبت دی ہے، ملک اور قوم کی جنگوں نے مصیبت دی ہے، ان وچاروں سے لڑو، ایسے خیالوں سے لڑو، ان وچاروں سے لڑو، ایسے خیالوں سے لڑو، جن کی تحریر حیاسوز عبارت اریاں، جن کی تحریر حیاسوز عبارت اریاں،
ان کتابوں سے لڑو ایسے رسالوں سے لڑو، ان کتابوں سے لڑو ایسے رسالوں سے لڑو، فرض کی راہ سے روکے نہ کہیں رشتہ خون، فرض کی راہ سے روکے نہ کہیں رشتہ خون، گود والوں سے لڑو، گود کے پالوں سے لڑو، گود والوں سے لڑو، گود کے پالوں سے لڑو۔ ایک خاموش مگر سب سے خطرناک مہم، ایک خاموش مگر سب سے خطرناک مہم، اپنے اندر سے لڑو، نفس کی چالوں سے لڑو، اپنے اندر سے لڑو، نفس کی چالوں سے لڑو۔ ایک اور غزل سماعت فرمائیں۔ مقطع کہتے ہیں، زندہ کے در سے ٹیک لگا کر غزل کہی، زندہ کے در سے ٹیک لگا کر غزل کہی، زنجیر دست و پا کو بجا کر غزل کہی، زنجیر دست و پا کو بجا کر غزل کہی، جب بھی ہماری جرتیں تیغ آزما ہوئیں، جب بھی ہماری جرتیں تیغ آزما ہوئیں، ہم نے متاع زیست لٹا کر غزل کہی، ہم نے متاع زیست لٹا کر غزل کہی۔ یوں بھی ہوا کہ بے سر و ساما رہے مگر، یوں بھی ہوا کہ بے سر و ساما رہے مگر، ظالم سے ہم نے آنکھ ملا کر غزل کہی۔ جب اقتدار وقت نے سجدہ طلب کیا، جب اقتدار وقت نے سجدہ طلب کیا، تیغ خودی کو سان چڑھا کر غزل کہی، تیغ خودی کو سان چڑھا کر غزل کہی۔ الجھے نہیں فضول و فروعات میں کبھی، الجھے نہیں فضول و فروعات میں کبھی، یوں دامن خیال بچا کر غزل کہی، یوں دامن خیال بچا کر غزل کہی۔ یوں بھی ہوا کہ مرحلہ صبر و شکر میں خالی شکم کو بھوک کھلا کر غزل کہی، پھیرا رخ حیات کو تعمیر کی طرف، تخریب کاریوں کو مٹا کر غزل کہی، تخریب کاریوں کو مٹا کر غزل کہی۔ جن میکدوں کے بیچ ہوئی برہنہ غزل، جن میکدوں کے بیچ ہوئی برہنہ غزل، ان میکدوں کو آگ لگا کر غزل کہی، جن میکدوں کے بیچ ہوئی برہنہ غزل، ان میکدوں کو آگ لگا کر غزل کہی۔ ہر بے حضور فکر کو دی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بے حضور فکر کو دی دعوت حضور، یوں شمع لا الہ جلا کر غزل کہی، یوں شمع لا الہ جلا کر غزل کہی۔ ہر شہر اب بھی وادی طائف سے کم نہیں، ہر شہر اب بھی وادی طائف سے کم نہیں، بارش میں پتھروں کی نہا کر غزل کہی، بارش میں پتھروں کی نہا کر غزل کہی۔ ظلمت کدے ہے خوف زدہ ہم سے اے عطا، ظلمت کدے ہے خوف زدہ ہم سے اے عطا، اپنا وجود ہم نے جلا کر غزل کہی، اپنا وجود ہم نے جلا کر غزل کہی۔ ناظرین، علامہ اقبال کے بارے میں آپ نے بہت ساری نظمیں سنی ہوں گی، لیکن عطاء رحمان عطا نے جس انداز سے علامہ پر اپنے اشعار پیش کیے ہیں ایک خوبصورت نظم کی شکل میں، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ علامہ اقبال کا پورا مقصد شاعری اس میں ابھر کر آیا ہے۔ اقبال کا کلام محض شاعری نہیں، اقبال کا کلام فن بتگری نہیں، اقبال کا کلام سرور و خوشی نہیں، اقبال مست و بے خود بادہ کشی نہیں، اقبال مست و بے خود بادہ کشی نہیں،
اقبال ایک شاعر زندہ پیام ہے، اقبال ایک شاعر زندہ پیام ہے، اقبال کا خطاب بہر خاص و عام ہے، اقبال کا خطاب بہر خاص و عام ہے، اقبال کا کلام خودی کی زمام ہے، اقبال اپنے وقت کا فکری امام ہے، اقبال اپنے وقت کا فکری امام ہے۔ اقبال ابراہم و لینن زدہ نہیں، اقبال شاہ وقت کے در کا گدا نہیں، مغرب کی طرز فکر کا وہ ہم نوا نہیں، حالات کے بہاؤ میں مطلق بہا نہیں۔ اقبال ابراہم و لینن زدہ نہیں، اقبال شاہ وقت کے در کا گدا نہیں، مغرب کی طرز فکر کا وہ ہم نوا نہیں، حالات کے بہاؤ میں مطلق بہا نہیں۔ اقبال کے یہاں ہے اہم جوہر حیات، ایسی حیات جو ہو بہرطور باصفات، ایسی حیات جو ہو بہرطور باصفات، ایسے صفات جن سے ہو خوش رب کائنات، لرزاں ہو جس کے دم سے حبل لات اور منات۔ اقبال کے یہاں ہے اہم جوہر حیات، ایسی حیات جو ہو بہرطور باصفات، ایسے صفات جس سے ہو خوش رب کائنات، لرزاں ہو جس کے دم سے حبل لات اور منات۔ خوددار تھا مگر وہ نہیں تھا انا پرست، ہر رہنما کا دوست نہ تھا رہنما پرست، قائل تھا مادے کا نہ تھا مادہ پرست، توحید کا امین تھا مخلص خدا پرست، توحید کا امین تھا مخلص خدا پرست۔ ہے جس کا فن لطافت رومی لیے ہوئے، چینی لیے ہوئے ہے نہ روسی لیے ہوئے، ہیں جس کے شعر فکر غزالی لیے ہوئے، وہ ایک اذاں ہے روح بلالی لیے ہوئے۔ ہے جس کا فن لطافت رومی لیے ہوئے، چینی لیے ہوئے ہے نہ روسی لیے ہوئے، ہیں جن کے شعر فکر غزالی لیے ہوئے، وہ ایک اذاں ہے روح بلالی لیے ہوئے۔ توحید کے نکات کیے اس نے واشگاف، توحید کے نکات کیے اس نے واشگاف، علم و خرد کی جنگ میں الہات کے خلاف، علم و خرد کی جنگ میں الہات کے خلاف، علم و خرد کی جنگ میں الہات کے خلاف۔ طرز منافقت بھی نہ تھی اس کے ہاں معاف، طرز منافقت بھی نہ تھی اس کے ہاں معاف، حق لا شریک ہے یہ کہا اس نے صاف صاف، حق لا شریک ہے یہ کہا اس نے صاف صاف۔ تعمیر دو جہان کا ساما تھا اس کے پاس، انسانیت کے درد کا درما تھا اس کے پاس، ظلمت کدے میں لالے درخشاں تھا اس کے پاس، تھی سیرت رسول تو قرآن تھا اس کے پاس۔ تعمیر دو جہاں کا سامان تھا، تعمیر دو جہان کا ساما تھا اس کے پاس، انسانیت کے درد کا درما تھا اس کے پاس، ظلمت کدے میں لالے درخشاں تھا اس کے پاس، تھی سیرت رسول تو قرآن تھا اس کے پاس۔ اقبال کو تھی مومن خوددار کی تلاش، گفتار کو تھی صاحب کردار کی تلاش، شاہی صفات مرد جگردار کی تلاش، حق بین و حق شناس و حقدار کی تلاش۔ اقبال کو تھی مومن خوددار کی تلاش، گفتار کو تھی صاحب کردار کی تلاش، شاہی صفات مرد جگردار کی تلاش، حق بین و حق شناس و حقدار کی تلاش۔ فکر کلیم ذہن فرانہ میں للعجب، فکر کلیم ذہن فرانہ میں للعجب، فکر رسول اور ابو جہل و ابو لہب شر بن گیا ہے خیر کی تعظیم کا سبب، اقبال کی صدی میں یہ علماء بے ادب۔ فکر کلیم ذہن فرانہ میں للعجب، فکر رسول اور ابو جہل و ابو لہب شر بن گیا ہے خیر کی تعظیم کا سبب، اقبال کی صدی میں یہ علماء بے ادب۔
کرتے ہیں جو تفکر اقبال سے مذاق، رندان سرخ خواجہ و انصاری و فراق، مشہور روزگار ہیں ہر مکن و مکر و فن میں طاق، توحید کی صدا میں دکھاتے ہیں جو نفاق۔ اقبال ایک تھا مگر اب ہیں کئی ہزار، اقبال ایک تھا مگر اب ہیں کئی ہزار، مرد شکم نہ مرد ہوس ہیں وہ باوقار، لرزاں ہیں جن کے دم سے ہر حیوان نابکار، لرزاں ہیں جن کے دم سے ہر حیوان نابکار، ہے جن کے ہاتھوں دامن ابلیس تار تار۔ بانگے درا سے دہر میں اعلان حق کیا، ضرب کلیم کفر زدہ دور کو دیا، ایک انقلاب فکر و عمل اس کا مدعا، مقصود زندگی فقط اللہ کی رضا، مقصود زندگی فقط اللہ کی رضا۔ بانگے درا سے دہر میں اعلان حق کیا، ضرب کلیم کفر زدہ دور کو دیا، ایک انقلاب فکر و عمل اس کا مدعا، مقصود زندگی فقط اللہ کی رضا، مقصود زندگی فقط اللہ کی رضا۔ آخری 4 لائنز سماعت فرمائیں۔ اے مرد عزم آہنی تجھ پر سلام ہے، اے مرد عزم آہنی تجھ پر سلام ہے، اے رازدار زندگی تجھ پر سلام ہے، اے درد مند آدمی تجھ پر سلام ہے، اے فخر ہائے شاعری تجھ پر سلام ہے، اے مرد عزم آہنی تجھ پر سلام ہے، اے رازدار زندگی تجھ پر سلام ہے، اے درد مند آدمی تجھ پر سلام ہے، اے فخر ہائے شاعری تجھ پر سلام ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے تمہید میں عرض کیا کہ عطاء الرحمان عطا نے ایمرجنسی کے زمانے میں جم کر شاعری کی تھی۔ انہی حالات میں، اسی پس منظر میں انہوں نے ہمارے نام ایک مکتوب لکھا تھا، اور منظوم مکتوب تھا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عنوان ہے ایک مکتوب عزیز بلگامی کے نام۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اللہ رکھے تجھ کو سلامت اے عزیزم، اللہ رکھے تجھ کو سلامت اے عزیزم، ہم خاک نشینوں پہ توجہ ہوئی کیوں کم، ہم خاک نشینوں پہ توجہ ہوئی کیوں کم، کیا بات ہے خط کیوں نہیں لکھا میرے ہمدم، کیا بات ہے خط کیوں نہیں لکھا میرے ہمدم، کیوں روک دیا سلسلہ نامہ پیہم، کیوں روک دیا سلسلہ نامہ پیہم، پیدا ہیں اسی بات پہ اندیشہ بسیار، کیوں گرمی گفتار ہوئی جاتی ہے مدھم، حائل تو نہیں راہ رفاقت میں کوئی شے، ایسا تو نہیں سرد ہوا رشتہ باہم، روٹی کے مسائل نے دبوچا تو نہیں ہے اس بحر میں ہے ڈوبی ہوئی امت عالم۔ اس زمانے میں ہم ان امپلائڈ ہوا کرتے تھے۔ روٹی کے مسائل نے دبوچا تو نہیں ہے اس بحر میں ہے ڈوبی ہوئی امت عالم، یا گردش دوران سے پریشان تو نہیں تو، یا گردش دوران سے پریشان تو نہیں تو، مانا کہ ہیں حالات دیگر ہوں یہ مسلم، مانا کہ ہیں حالات دیگر ہوں یہ مسلم، تعریف کے مسند پر ذرا پھول گئے تھے، تعزیر کی دہلیز پہ پھر لائے گئے ہم، تعریف کی مسند پہ ذرا پھول گئے تھے، تعزیر کی دہلیز پہ پھر لائے گئے ہم، اندھوں نے لٹیروں کو قلم دان دیا ہے، ظالم کو تھمایا گیا انصاف کا پرچم،
اندھوں نے لٹیروں کو قلمدان دیا ہے، ظالم کو تھمایا گیا انصاف کا پرچم۔ بھڑکیں گے پھر ایک بار عداوت کے شرارے، بھڑکیں گے پھر ایک بار عداوت کے شرارے، دیکھیں گے یہاں پھر سے مظالم کی جہنم، دیکھیں گے یہاں پھر سے مظالم کی جہنم۔ کاٹیں گے گلی کوچے کے کچھ پالتو کتے، کاٹیں گے گلی کوچے کے کچھ پالتو کتے، کہلائے گا مجرم تو اگر ان پہ ہو برہم، کہلائے گا مجرم تو اگر ان پہ ہو برہم۔ کاٹیں گے گلی کوچے کے کچھ پالتو کتے، کہلائے گا مجرم تو اگر ان پہ ہو برہم۔ ماتا کے چرنداس بنے پھرتے ہیں شوداس، ماتا کے چرنداس بنے پھرتے ہیں شوداس، بھکتوں کی زباں پر ہے فقط پیار کا سرگم، بھکتوں کی زباں پر ہے فقط پیار کا سرگم۔ جائز ہوا اسلام میں پھر سجدہ تحیہ، جائز ہوا اسلام میں پھر سجدہ تحیہ، درباری رتن بن گئے کچھ مفتی اعظم، درباری رتن بن گئے کچھ مفتی اعظم۔ اس دور میں ہر لفظ کے معنی ہی الٹ ہیں، اس دور میں ہر لفظ کے معنی ہی الٹ ہیں۔ آزادی کا مفہوم ہے محکوم آدم، آزادی کا مفہوم ہے محکوم آدم۔ ایک تو ہی وہ باغی ہے کہ جھکتا نہیں ہرگز، ایک تو ہی وہ باغی ہے کہ جھکتا نہیں ہرگز۔ اللہ کی مرضی پہ یقین ہے تیرا محکم، اللہ کی مرضی پہ یقین ہے تیرا محکم۔ یہ وقت ہے ایمان کے شعلوں کو ہوا دیں، یہ وقت ہے ایمان کے شعلوں کو ہوا دیں، مفلوج نہ ہو جائے کہیں عزم مصمم، مفلوج نہ ہو جائے کہیں عزم مصمم۔ ایک خودی صورت فولاد بنا دیں، ایک نفس پھر سے ہو مربوط و منظم، ایک نفس پھر سے ہو مضبوط و منظم۔ ہم آگ میں ڈالے بھی جائیں تو اے دوست، ہم آگ میں ڈالے بھی اگر جائیں تو اے دوست، ہم آگ میں ڈالے بھی اگر جائیں تو اے دوست، ہم خاک ہوں باقی رہیں توحید کے بلخم، ہم خاک ہوں باقی رہیں توحید کے بلخم۔ کندھوں پہ صلیبوں کو لیے چلتے رہے ہم، کندھوں پہ صلیبوں کو لیے چلتے رہے ہم، دہرائیں وہی قول جگر گوشہ مریم، دہرائیں وہی قول جگر گوشہ مریم۔ انسانوں کو انسان کی غلامی سے نکالیں، انسانوں کو انسان کی غلامی سے نکالیں، انسانوں کی تفریق کو دیں وحدت آدم، انسانوں کی تفریق کو دیں وحدت آدم۔ بدکار سیاست کا شجر جڑ سے اکھاڑیں، بدکار سیاست کا شجر جڑ سے اکھاڑیں۔ ابلے گا اسی ملک میں وہ چشمہ زمزم، ابلے گا اسی ملک میں وہ چشمہ زمزم۔ ایک پل کا توقف بھی اگر تجھ سے ہو سرزد، ایک پل کا توقف بھی اگر تجھ سے ہو سرزد، تاریخ کے صفحات کریں گے تیرا ماتم، تاریخ کے صفحات کریں گے تیرا ماتم۔ ایسا تو نہیں صرف نظر کر گیا تو بھی، ایسا تو نہیں صرف نظر کر گیا تو بھی، زخموں پہ لگایا تو نہیں وقت کا مرہم، زخموں پہ لگایا تو نہیں وقت کا مرہم۔ ناظرین، یہ تھے مرحوم عطا الرحمان عطا حبلوی کی شخصیت اور ان کا کلام، اسی رنگ کا ان کا کلام ہے، اور بہت ساری نظمیں ایسی ہیں کہ بالکل دل کو چھو جاتی ہیں۔ میں وقت کی تنگی کے سبب مزید نظمیں نہیں پڑھ پایا، کسی اور موقع پر ان کی مزید منظومات، انقلابی منظومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں یقین ہے کہ عطا کے ایمان افروز کلام سے آپ یقیناً محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اپنی گراں قدر آرا سے ضرور نوازیں۔ بہت جلد ہم کسی اور ادبی شخصیت کے ساتھ فکر و فن شعر و سخن
میں ان کی خدمات اور ان کی شخصیت کو لے کر ایک ادبی فیچر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے دوست عزیز بلگامی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے